سد سکندری۔ حضرت سکندر ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ طواف کعبہ بھی کیا۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، جہاں ذوالقرنین سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور ان کی شخصیت، علم و اخلاق کو دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں اپنا خاص اور وزیر بنا لیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اولاد شام میں سے ایک شخص آب حیات تک پہنچے گا اور اسے پا لے گا۔ جب سکندر ذوالقرنین نے یہ پڑھا تو ایک عظیم لشکر تیار کیا، جو کہ مغرب و شمال کی جانب روانہ ہوا، اور آپ کے ساتھ آپ کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام بھی چلے۔ پانی کا سفر ختم ہوتے ہوتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دلدل کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس پر کشتیاں بھی نہیں چل سکتی تھیں، مگر عزم کے مضبوط حضرت ذوالقرنین نے ان کیچڑوں پر بھی کشتیاں چلوا دیں۔ وہاں ایک جگہ انہیں کیچڑ میں سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک ایسی وادیوں میں پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی، مگر وہاں کے لوگ تہذیب اور تمدن سے بالکل خالی تھے۔ جو جانوروں کا کچا گوشت کھاتے، انہی کے کھالوں کا کپڑا پہنتے۔ ان کا نہ تو کوئی دین تھا اور نہ کوئی مذہب۔ آپ نے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، جسے ان لوگوں نے قبول کر لیا، اور پھر ان لوگوں نے یجوج مجوج کی شکایت کی کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم ہم پر حملہ کرتی ہے، جو ہمارا سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ آپ ہمیں اس ظالم قوم سے بچائیں۔ تب حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار قائم فرمائی۔ وہ دیوار تقریباً 160 کلومیٹر لمبی، 150 فٹ چوڑی اور 600 فٹ اونچی ہے۔ اس کو سد سکندری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح بنایا گیا کہ پہلی پانی کی تہہ اس کی بنیاد کھوڑی گئی اور تہہ میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے میں جمائے گئے۔ پھر لوہے کی تختی چاروں طرف لگا کر اس کے لکڑی اور کوئلہ بھرا گیا۔ اس کے نیچے آگ لگا کر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا اس کے ذرے ذرے میں پہنچایا گیا۔ اس طرح سد سکندری بنا کر حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں پھر سے نکل پڑتے ہیں۔ اب ان کے لشکر کا رخ وادی ظلمات کی طرف ہو گیا تھا۔ وادی ظلمات کو پار کر کے پورا قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں پورا قافلہ کئی دنوں تک بھٹکتا رہا اور تتر بتر ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک جگہ پیاس لگی۔ آپ ایک چشمے پر پہنچے، وہیں غسل کیا، وضو کیا، خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ یہی چشمے آب حیات تھا، جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے تو پا لیا، مگر کسی اور کے مقدر میں نہ تھا، سو سب وہاں سے مایوس لوٹے، اور آخر میں حضرت ذوالقرنین کو شہر ببل میں قضا آئی۔ یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں، جنہوں نے سد سکندری وال بنوائی۔